بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی پلاننگ۔ اللہ کی کیا خوب پلاننگ ہوتی ہے جو سب پر بھاری ہوتی ہے۔ پورے قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر نبی کی قوم کو جگہ جگہ پر ظالموں کو، مجرموں کو، کافروں کو، زمینی خداؤں کو جو خدا بنے پھرتے ہیں، بادشاہ بنے پھرتے ہیں، ان کو جگہ جگہ پر وارننگ دی ہے اور یہ بتایا ہے کہ پہلے وہ ظالموں کو، کافروں کو ڈھیل دیتا ہے اور ان کی رسی ڈھیلی چھوڑ دیتا ہے، ان کی چالیں دیکھتا رہتا ہے۔ جب وہ اپنی چالوں میں کامیاب ہونے والے ہوتے ہیں تو تب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی رسی کھینچ لیتا ہے اور پھر اپنی پلاننگ چل کر ان کی چالیں انہی کے منہ پر پچھاڑ کر منہ پہ دے مارتا ہے اور پھر ان کو سانس لینے کی مہلت بھی نہیں دیتا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، جیسا کہ فرعون کے ساتھ کرا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا خوب پلاننگ کری ہے کہ رشک آتا ہے اس واقعے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پلاننگ دیکھ کر کہ کیسے ایک نومولود بچے کو سمندر میں باحفاظت رکھا، خیریت سے اس کو سمندر میں رکھا، ڈوبا نہیں وہ، اور اس کو انہی کے دشمن کے گھر یعنی فرعون کے محل میں پہنچایا اور انہی کے ہاتھوں دیکھ بھال کروائی، پرورش کروائی۔ وہ انہی کے محل میں پلا، پرورش کری، فرعون کی بیوی کے ہاتھ میں پرورش کروائی، پروان چڑھوایا اور پھر بڑے ہو کے انہی کے ہاتھوں اس کا اور اس کی قوم کا یعنی کہ فرعون کی قوم کا خاتمہ کروایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیسے اللہ کی پلاننگ ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر پورے قرآن پاک میں بہت آیا ہے، کئی صورتوں میں آیا ہے۔ خاص کر ان کی پیدائش کا اور فرعون کے خاتمے کا ذکر تفصیل سے ان صورتوں میں آیا ہے جو کہ یہ ہیں: سورہ القصص، سورہ الشعراء، سورہ الطٰہٰ، سورہ یونس اور سورہ الاعراف وغیرہ۔ جب فرعون نے خواب دیکھا تھا کہ ایک آگ بیت المقدس کی طرف سے آئی ہے جس نے تمام مصریوں کو، قبطیوں کو اور فرعون کی قوم کو جلا کر راکھ کر دیا ہے، پر بنی اسرائیل بچ گئے ہیں، یعنی بنی اسرائیل کی قوم بچ گئی ہے، وہ نہیں جلی، تو تب وہ بڑا پریشان ہوا اور پھر صبح اس نے نجومیوں کو بلایا اپنی خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے۔ تو جب اس نے اپنی خواب کی تعبیر معلوم کری تو نجومی نے بتایا کہ تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ مصر میں بنی اسرائیل کی قوم میں ایک بچہ پیدا ہوگا جس کے ہاتھوں تمہارا، تمہاری قوم کا، تمہاری سلطنت کا خاتمہ ہوگا، یعنی کہ وہ تمہارا، تمہاری قوم کا، تمہاری سلطنت کا خاتمہ کرے گا۔ تو یہ سن کر فرعون بڑا پریشان ہوا، پھر اس نے اعلان کروایا کہ اب جس گھر میں بھی لڑکا کوئی پیدا ہو اس کو فوراً قتل کر دیا جائے، لڑکیوں کو زندہ رکھا جائے، لڑکوں کو قتل کر دیا جائے۔ تو ایسے ہی ہونے لگا، جس گھر میں بھی لڑکا پیدا ہوتا اس کو قتل کر دیا جاتا۔ اس طرح کافی ٹائم ہوتا رہا، پر اس طرح نسل آگے نہیں بڑھ رہی تھی۔ تو انہوں نے کہا اس طرح تو نسل آگے نہیں بڑھ رہی ہے، ہماری فصل کا کام کون کرے گا، ہماری کھیتوں کی دیکھ بھال کون کرے گا۔ تو پھر فرعون کے ساتھیوں نے یہ فیصلہ کرا کہ اب 1 سال لڑکوں کو زندہ رکھیں گے اور 1 سال قتل کریں گے۔ تو ایسے ہی ہونے لگا، پھر جس سال لڑکوں کو زندہ رکھنے کا سال آیا اس سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، موسیٰ علیہ السلام کے بھائی، اور جس سال لڑکوں کو قتل کرنے کا آیا تو اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ یہاں پر میں یہ بتا دوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران بن ثاقب تھا اور والدہ کا نام یوحانس تھا، یوحنا نہیں یوحانس تھا، ہمارے قرآن میں یوحانس آیا ہے، اور بھائی کا نام ہارون علیہ السلام اور بہن کا نام مریم علیہ السلام۔ ان کے والد کا نام عمران تھا اور یہ وہ مریم نہیں ہے، بہن کا نام مریم تھا، یہ وہ مریم نہیں ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے، یہ وہ مریم نہیں ہے۔ ان کے والد کا نام عمران ایسے پڑھا تھا کہ ان کا نام امرام تھا، تو امرام کے عربی میں معنی عمران بنتے ہیں، تو اس لیے ان کا نام عمران ہو گیا تھا۔ تو اس لیے تھوڑا کنفیوژن ہو جاتا ہے ان میں اور اس میں، اس لیے کنفیوژن ہو جاتا ہے، باقی اس میں کیا مسئلے تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن یہ وہ مریم نہیں ہے، وہ تو کافی عرصے کے بعد پیدا ہوئی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کافی عرصے کے بعد پیدا ہوئی تھی۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی والدہ بڑی پریشان ہوئی، تو جب وہ پریشان ہوئی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان پر وحی بھیجی جو کہ سورہ القصص کی آیت نمبر 7 ہے۔ سورہ القصص کی آیت نمبر 7 ورس نمبر 7 کا ترجمہ پڑھتی ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اے یوحانس پریشان مت ہو، اپنے بچے کی پرورش کر، اس کو دودھ پلا، اور جب تجھ کو فرعون کا خطرہ محسوس ہو تو اسے ایک صندوق میں ڈال کر دریائے نیل میں بہا دینا، صندوق کو دریائے نیل میں بہا دینا، اور پریشان مت ہونا، ہم اس کی دیکھ بھال کریں گے، اور غم نہ کرنا، ہم اس کو واپس تجھے لوٹا دیں گے۔
اور ہم اس کو رسولوں میں سے ایک رسول بنائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو آپ کی والدہ نے ایسا ہی کرا۔ جب فرعون کا خطرہ محسوس ہوا تو انہوں نے کہا کہ اس کو میں صندوق میں ڈال کے اور دریا نیل میں بہا دیتی ہوں۔ تو صندوق بنوانے کے لیے ایک بڑھئی کے پاس گئیں اور اس کو صندوق بنانے کا آرڈر دیا کہ مجھے ایک بہت مضبوط صندوق بنا کر دو جس میں پانی نہ جائے۔ تو بڑھئی کو شک ہوا، اس نے پوچھا کہ کیا کرو گی تم اس صندوق کا؟ تو انہوں نے کہا کہ تم مجھے بنا دو اور مزدوری اس کی جو بھی ہو تم مجھ سے لے لینا، میں کیا کروں گی، اس سے تمہیں کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کو شک ہوا بڑھئی کو، تو اس نے سوچا کہ میں صبح بادشاہ کے پاس جاؤں گا، اس کو بتاؤں گا، یعنی کہ فرعون کو جا کے بتاؤں گا، محل میں جاؤں گا اور اس کو بتاؤں گا، اور تاکہ مجھے انعام و اکرام ملے۔ تو وہ صبح محل گیا، لیکن درباری نے اس کو بادشاہ سے ملنے نہیں دیا۔ 2-3 دفعہ گیا اور بولا کہ مجھے نا بادشاہ کو بہت ضروری بات بتانی ہے جو بادشاہ سن کے خوش ہوئے گا۔ تو پھر لے گئے ایک دفعہ اس کو محل میں، بادشاہ کے پاس لے گئے۔ جب بادشاہ کے پاس گیا یعنی فرعون کے پاس گیا تو بتانا چاہا تو منہ نہیں کھل رہا اس کا، یعنی کہ آواز نہیں نکل رہی، وہ گونگا ہو گیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو گونگا کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، دیکھو اللہ کے کام۔ تو سب کہنے لگا اب بتا نہیں رہا، اتنے دنوں سے دماغ کھا رہا تھا کہ مجھے کچھ بتانا ہے، مجھے کچھ بتانا ہے بادشاہ کو، اور بادشاہ کے پاس آیا ہے تو بتا نہیں رہا۔ تو فرعون نے کہا کہ اس کو مار پیٹ کے محل کے باہر نکال دو، وقت ضائع کر رہا ہے، یہ کچھ بھی نہیں بول رہا۔ اس کو مار پیٹ کے محل سے باہر پھینک دیا اور پھر وہ اپنے گھر آ گیا۔ اور دوسرے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اس کے پاس گئی اور انہوں نے بولا کہ دیکھو اللہ کے کام ہے، تمہارے ساتھ اللہ نے کیا کرا ہے، اب تم مجھے صندوق بنا دو اور اس کی مزدوری جو بھی ہو تم مجھ سے لے لو۔ تو پھر اس نے ان کو صندوق بنا کر دے دیا اور اس کی جو بھی مزدوری تھی وہ لے لی، اور وہ سمجھ گیا کہ اس میں کوئی اللہ کی مصلحت ہے۔ پھر آپ کی والدہ وہ صندوق لے کر گئیں اور اس صندوق میں آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈال کر اور وہ صندوق دریائے نیل میں بہا دیا، اور پیچھے ان کی بہن یعنی کہ آپ کی جو بیٹی تھی مریم، ان کو پیچھے بھیج دیا اور کہا کہ اب تم جا کر دیکھتی رہو کہ یہ صندوق کہاں پر جاتا ہے۔ وہ پیچھے پیچھے جاتی رہی، دیکھتی رہی، انہوں نے دیکھا کہ وہ صندوق بادشاہ کے محل کی نہر کے پاس چلا گیا۔ فرعون کا جو محل تھا نا وہ دریائے نیل کی ایک نہر سے ملتا تھا، وہاں پہ بنا ہوا تھا محل، وہاں بنا ہوا تھا جہاں دریائے نیل کی ایک نہر نکل رہی تھی۔ تو وہ صندوق اس نہر میں چلا گیا، بادشاہ یعنی کہ فرعون کی نہر میں چلا گیا۔ وہاں نہر میں شہزادی اور ان کی سہیلیاں پانی میں تھیں، کھیل رہی تھیں۔ تو جب انہوں نے وہ صندوق آتا ہوا دیکھا تو اسے اٹھا کر جب کھول کر دیکھا تو اس کے اندر ایک بہت پیارا نومولود بچہ منہ میں انگوٹھا لیے ہوئے مسکرا رہا ہے۔ تو شہزادی کو اس کا بہت پیار آیا، جو کہ حضرت آسیہ تھیں، بہت پیار آیا۔ حضرت آسیہ بہت رحم دل خاتون تھیں، نیک تھیں اور اچھے خاندان سے، نیک خاندان سے تھیں، تو غریبوں پہ رحم کرتی تھیں وہ، جو کہ انہوں نے بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آئی تھیں، اور اس کے اوپر پھر فرعون نے بڑا ظلم کیا تھا تو اس پہ اللہ سے دعا کری تھی انہوں نے، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی تھی، اور یعنی انہوں نے اللہ سے دعا کری تھی مجھے اس سے نجات دلا، فرعون سے نجات دلا، اور مجھے اپنے پاس جنت میں محل بنا میرے لیے۔ تو اس کے اوپر میں نے پہلے ایک ویڈیو بنا چکی ہوں، دعا کے اوپر پہلے میں نے ویڈیو بنائی تھی اس کے اوپر۔ تو پھر حضرت آسیہ اس بچے کو لے کے محل میں چلی گئی اور جا کے محل کو بتایا کہ یہ بچہ مجھے پانی میں سے ملا ہے، اور یہ دیکھو اس کو خدا نے مجھے دیا ہے، خدا بولتے تھے نا اللہ کو اس وقت۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے یہ وہی بچہ ہو جو میرے خاتمے کا سبب بنے، تو میں اس کو قتل کروا دیتا ہوں۔ تو حضرت آسیہ نے کہا کہ نہیں، یہ چھوٹا معصوم بچہ ہے، اور اب یہ چھوٹا سا شیر خوار بچہ ہے، یہ ہم اس کو بیٹا بنا لیں گے، پال لیں گے، اور جب ہم پالیں گے پوسیں گے تو یہ ہمیں اپنا ماں باپ سمجھے گا، تو اس کو کیا پتہ چلے گا، تو یہ کیوں دشمن بنے گا جب اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا، تو ہم اس کو بتائیں گے ہی نہیں، تم اس طرح ہمیں ملے ہو، اور جب ہم ہی اس کے ماں باپ ہوئیں گے تو ہمیں کیوں نقصان پہنچائے گا یہ، تو ہم اس کو پال لیتے ہیں، اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں، بڑا ہو کے یہ ہمارا سہارا بنے گا۔ تو پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم اس کی دیکھ بھال کرو، مگر میرے سامنے اس کو زیادہ مت آنے دینا۔ کہاں مان لیا، مگر بولا کہ میرے سامنے اس کو زیادہ مت آنے دینا، تم ہی اس کی دیکھ بھال کرنا، تم ہی اس کو اپنے پاس زیادہ تر رکھنا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اچھا، حضرت آسیہ نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر حضرت آسیہ نے ان کا نام موسیٰ رکھا۔ موسیٰ کے معنی ہیں پانی سے نکلا، کیونکہ پانی سے ان کو ملا تھا، اس لیے انہوں نے یہ نام رکھا۔ پھر بہت سی دائیوں کو بلایا گیا دودھ پلانے کے لیے، مگر آپ نے کسی کا بھی دودھ منہ نہیں لگایا، کیونکہ اللہ نے سب کا دودھ حرام کر دیا تھا آپ کے اوپر، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو آپ کی والدہ ماجدہ کا دودھ پلانا تھا، اور آپ کی والدہ کو آپ کے پاس دوبارہ لوٹانا تھا اس بہانے سے۔ تو جب
آپ کی بہن مریم نے یہ دیکھا، وہ محل میں جاتی رہتی دیکھتی رہتی تھی، جب وہ دیکھا کہ بچہ رو رہا ہے، کسی دائی کا بھی دودھ نہیں پی رہا، تو تب وہ شہزادی کے پاس گئی اور کہا کہ کیا میں تم کو ایک غریب عورت کا پتہ بتاؤں جو مزدوری لے کے اس کو دودھ پلائے، مزدوری لے کے دودھ پلاتی ہے، کیا میں بتاؤں؟ تو انہوں نے کہا ہاں بتاؤ، تو تب انہوں نے بتایا۔ تو پھر شہزادی نے کہا جاؤ تم اس عورت کو لے کر آؤ محل میں۔ تو پھر تب وہ گئیں اور جا کر انہوں نے سارا ماجرا اپنی والدہ سے کہا اور ان کو لے کر محل میں آ گئیں۔ جب وہ محل میں آئی تو شہزادی نے ان سے کہا کہ تم اس کو دودھ پلاؤ گی، ہم تمہیں مزدوری دیں گے۔ اس نے کہا ہاں میں پلا دوں گی۔ تو پھر جیسے انہوں نے گود میں لیا تو بچہ چپ ہو گیا، دودھ پلایا تو دودھ پی لیا اس نے۔ تو شہزادی خوش ہو گئی، شہزادی نے کہا اب تم اس کو دودھ پلایا کرو اور یہیں تم رہو، کوارٹر وہیں دے دیا اس کو ان کو، اور وہ اس طرح سے بچے کے سامنے رہنے لگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس طرح سے اللہ نے ایک ماں کی آنکھیں ٹھنڈی رکھی کہ ماں کو بچے کے پاس لٹا دیا اور ماں کے سامنے پرورش کروائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ کی پلاننگ دیکھو۔ پھر ایک دن موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں کھیل رہے تھے، فرعون کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، فرعون کی داڑھی بڑی تھی تو فرعون کی داڑھی پکڑ کے زور سے کھینچی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ تو فرعون چیخا اور اس نے بولا کہ یہ تو میرا دشمن لگتا ہے، میں اس کو قتل کرا دیتا ہوں، یہ ابھی سے ایسے کر رہا ہے کہ یہ میرے کو نقصان نہ پہنچائے۔ تو حضرت آسیہ نے کہا نہیں یہ بچہ ہے، نا سمجھی میں داڑھی کھینچی ہے اور کیا نام ہے انجانے میں کھینچی ہے اس نے، اس کو کیا معلوم، اور اگر تمہیں یقین نہیں آ رہا، تمہیں کسی قسم کا اس کے اوپر شک ہے تو تم اس کو آزما لو کسی طریقے سے۔ تو پھر فرعون نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ پھر فرعون نے کہا کہ ایک سانپ اور ایک جلتا ہوا انگارہ لاؤ، ایک سانپ اور جلتا ہوا انگارہ منگا کے اس بچے کے سامنے رکھ دیا کہ دیکھیں کیا کرتا ہے یہ۔ تو بچہ سانپ کو پکڑنے لگا، مگر اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ بچے کا جا کر اے جبرائیل جا کر بچے کا ہاتھ انگارے پہ رکھ دو، کیونکہ اس میں اللہ کی حکمت تھی۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے ایسی کرا، بچے کا ہاتھ انگارے پہ رکھوا دیا، یعنی کہ انہوں نے انگارہ اٹھا کر منہ میں رکھ لیا، جلتا ہوا انگارہ اٹھا کر منہ میں رکھ لیا۔ چونکہ انگارہ ٹھنڈا ہو گیا، تاثیر ٹھنڈی کر دی تھی اللہ نے اس کی مصلحت دکھانی تھی اللہ کو، تو پھر بھی انہوں نے انگارہ منہ میں رکھ لیا، جس کی وجہ سے ان کی زبان میں تھوڑی سی لرزش پیدا ہو گئی تھی، جو کہ بڑے ہو کے صحیح ہوئی جب آپ نے اللہ سے دعا کری تھی، جو کہ سورہ طٰہٰ کی آیت میں آیا ہے نا، وہ دعا کری تب آپ کی زبان کی لرزش صحیح ہوئی تھی۔ پھر آپ بڑے ہو گئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو وحی بھیجی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ موسیٰ اب وقت آ گیا ہے میرے اور تمہارے دشمن کا اس سے مقابلہ کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کئی دفعہ سمجھایا کرا فرعون کا، مگر وہ نہیں سمجھتا تھا، کافر تھا، نعوذ باللہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، ایمان نہیں لایا وہ، نہ آپ پہ اور آپ کے اللہ پہ ایمان نہیں لایا۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہی بھیجی کہ موسیٰ اب فرعون کے خاتمے کا وقت آ گیا ہے، تمہارے میرے دشمن کے خاتمہ کرنے کا وقت آ گیا، اب تم اس پہ یعنی اس کے پاس جاؤ۔ تو تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کری، جو کہ سورہ الطٰہٰ کی آیت نمبر 25، 26، 27، 28 ہے، وہ پڑھتی ہوں۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 25، قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ دعا کری تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی، اور پھر آپ کی زبان جو بچپن میں انگارہ منہ میں رکھنے کی وجہ سے تھوڑی لرزش پیدا ہو گئی تھی آپ کی زبان میں، تو وہ صحیح ہو گئی، اس دعا کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ صحیح کر دیا آپ کی، اور آپ کی زبان میں تاثیر آ گئی۔ اب میں سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 25 سے لے کے آیت نمبر 43 تک کا ترجمہ پڑھتی ہوں۔ کہا میرے پروردگار اس کام کے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ لیں۔ واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی گرہ کھول دے۔ یہ یہاں پہ آپ کی زبان کی گرہ یعنی کہ آپ کی زبان میں تاثیر آ گئی تھی، آپ کی زبان صحیح ہو گئی تھی، اس دعا کرنے سے یہ دعا قبول ہو گئی تھی آپ کی، تاکہ وہ میری بات سمجھ لیں، اور میرے گھر والوں میں سے ایک میرا وزیر یعنی کہ میرا مددگار مقرر فرما دے، یعنی میرے بھائی ہارون کو، اس سے میری قوت کو مضبوط فرما اور اسے میرے کام میں شریک کر، تاکہ ہم تیری بہت سی تسبیح کریں اور تجھے کثرت سے یاد کریں، تو ہم کو ہر حال میں دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ تمہاری دعا قبول کی گئی ہے، اور ہم نے تم پر ایک بار اس سے پہلے بھی احسان کیا تھا،
جب ہم نے تمہاری والدہ کو الہام کیا تھا، یعنی کہ وہی بھیجی تھی تمہاری والدہ کو، ہم نے وہی بھیجی تھی اور جو کہ تمہیں بتائی جاتی ہے. پھر اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے اس طرح وہی بھیج کے تمہیں سمندر میں ڈلوایا تھا اور پھر فرعون کے محل میں پہنچایا تھا. جو کہ یہ ہے کہ وہ یہ تھی وہی الہام یہ تھا کہ اسے یعنی موسیٰ کو صندوق میں ڈال کر اس صندوق کو دریا میں ڈال دو، اور دریا اس کو کنارے میں ڈال دے گا، یعنی کہ دریا اس کو کنارے میں ڈال دے گا، جو کہ میرا اور اس کا دشمن اسے اٹھا لے گا. یعنی کہ دشمن فرعون کے گھر پہنچ جائے گا، اسے اٹھا لے، اس پر رشک کرے گا، پھر اس کا خاتمہ کروائیں گے. اور موسیٰ میں نے تم پر اپنی طرف سے محبت ڈال دی، اس لیے کہ تم پر مہربانی کی جائے اور اس لیے کہ تم میرے سامنے پرورش پاؤ. جب تمہاری بہن فرعون کے ہاں گئی اور کہنے لگی کہ میں تمہیں ایسی عورت نہ بتاؤں جو اس کی پرورش کرے، اس کو دودھ پلائے، جو اس کو پالے، تو اس طریقے سے ہم نے تمہاری ماں کو تمہارے پاس پہنچایا، لوٹا دیا، تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ رنج نہ کرے، یعنی تمہاری جدائی کا رنج نہ کرے، تمہارے پاس رہے. اور تم نے ایک شخص کو مار ڈالا تو ہم نے تم کو غم سے مخلصی دی، اور ہم نے تمہاری کئی بار آزمائش کی. پھر تم کئی سال اہل مدین میں ٹھہرے رہے. پھر اے موسیٰ تم قابل رسالت کے اندازے پر آ پہنچے، اور اب میں نے تم کو اپنے کام کے لیے بنایا ہے، یعنی کہ میں نے تم کو اپنے کام کے لیے چن لیا ہے. تو تم اور تمہارا بھائی دونوں ہماری نشانے لے کر جاؤ اور میری یاد میں سستی نہ کرنا، اور تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس جا کر اس پہ حملہ کرو، کیونکہ وہ بہت سرکش ہو رہا ہے. یعنی کہ اب پانی سر سے گزر گیا ہے، بہت زیادہ وہ ظلم و ستم کرنے لگ گیا ہے لوگوں کے اوپر، تو اب اس کے خاتمہ کرنے کا ٹائم آ گیا، اس کا خاتمہ کر دو. تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کے اس کا خاتمہ کرنے کے لیے گئے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ وہی بھیجی کہ اس کو دریا نیل کے کنارے پہ لے جاؤ، اس کے لشکر کو. تو پھر آپ وہاں گئے تو فرعون کا لشکر آپ کے پیچھے پیچھے دریا نیل پہ گیا. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہی بھیجی، جو کہ سورہ الشعراء کی آیت نمبر 63 ہے، اس کا ترجمہ پڑھتی ہوں. پھر ہم نے موسیٰ کو وہی بھیجی کہ اپنا عصا، اپنی لاٹھی کو دریا پر مارو، تو تب دریا پھٹ کر ایک بڑے پہاڑ کے ٹیلے کی طرح سے بن گیا اور اس پر موسیٰ علیہ السلام اور ان کا لشکر گزر گیا. پر جیسے ہی فرعون اور اس کا لشکر اس پر چڑھا تو اللہ کے حکم سے وہ سمندر بن گیا اور سب اس میں ڈوب گئے. یعنی کہ فرعون کو اور فرعون کے لشکر کو سمندر میں ڈبو دیا. تو ڈوبتے وقت فرعون کہہ رہا تھا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں تمہارے اللہ پہ ایمان لاتا ہوں، لیکن اس وقت بھی اللہ نے ایمان قبول نہیں کرا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تجھے اب ہم دنیا کے لیے عبرت بنائیں گے، تیری موت کو عبرت بنائیں گے دنیا کے لیے. اب تیرا ایمان قبول نہیں کریں گے، اب تجھے عبرت کا نشان بنائیں گے، تو جو رہتی دنیا کے لیے عبرت بنے گا. جو کہ ابھی تک اس کی لاش عبرت بنی ہوئی ہے لوگوں کے لیے، اور اس کی لاش کو زمین نے بھی نہیں جگہ دی تھی، زمین نے بھی اس کو اٹھا کے پھینک دیا تھا. تو پھر اس کی لاش کو ابھی تک عجائب گھر میں رکھی ہوئی ہے، دنیا کے لیے عبرت بنا کے رکھی ہوئی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ایسے اللہ کی پلاننگ ہوتی ہے، یہ ہے اللہ کی پلاننگ، ایسے چلتا ہے اپنی پلاننگ ہوا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صرف میں ہی بادشاہ ہوں پوری دنیا کا، میں ہی سب کو پیدا کرنے والا ہوں، میں ہی سب موت دینے والا ہوں. میں جب چاہے جس کو چاہے موت دوں، جس کو چاہے زندگی دوں. کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک نومولود بچے کو سمندر میں حفاظت سے رکھا، اس کو زندہ رکھا، سنبھال کے خیریت کے ساتھ اس کو اس کے دشمن کے محل میں پہنچایا، اسی کے ہاتھوں پرورش کروائی اور پھر انہی کے ہاتھوں اس کا خاتمہ کروایا. کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھا، کتنے ٹائم تک زندہ رکھا، حفاظت سے رکھا، اور کیسے مچھلی کے پیٹ میں ان کو غذا پہنچائی اور زندہ رکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نمرود کی آگ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زندہ رکھا، صحیح سلامت رکھا اور آگ کو ٹھنڈی کر دیا ان کے اوپر. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں زندہ رکھا، کتنے عرصے تک زندہ رکھا، وہیں غذا پہنچاتا رہا ان کو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونک کر ان کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا اور ان کی شکل کا وہاں بھیج دیا، تاکہ جن کو وہ مار کر یہ سمجھے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مار دیا ہے. نعوذ باللہ نعوذ باللہ.
تو یہ کام ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، ایسی پلاننگ ہوتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کہ عقل پریشان ہو جاتی ہے، یعنی کہ کوئی سوچ نہیں سکتا کہ اللہ کیسی پلاننگ چل سکتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ ہے اللہ ہے پوری دنیا کا بادشاہ، وہ ہے زندگی موت دینے والا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بے شک فرعون وقت کبھی بھی کسی موسیٰ پر غالب نہیں ہو سکتا. بے شک بے شک. الحمدللہ 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 رب العالمین والحمدللہ رب العالمین بے رحمتک یا ارحم الراحمین. معافی چاہتی ہوں، منہ سے نوح علیہ السلام نکل گیا تھا. نوح علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے طوفان نوح میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ حفاظت سے رکھا اور منزل تک پہنچایا، اور حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے مچھلی کے پیٹ میں حفاظت سے رکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ میرے منہ سے غلط نکل گیا تھا، میں سوچا اس کو صحیح کر لوں اور ایڈ کر دوں. الحمدللہ الحمدللہ. اللہ حافظ.